آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس شخص نے بھی سرکشی کی۔ اب یہاں پہ من لفظ لایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ کافر نے سرکشی کی ہے، منافق نے سرکشی کی ہے، یہودی نے سرکشی کی ہے، جس نے بھی سرکشی کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا مطلب ہے ایمان والا بھی داخل ہے کہ وہ بھی اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو لفظ لایا گیا ہے وہ طغیان لایا گیا ہے، اور طغیان کا سادہ ترجمہ تو سرکشی سے ہوتا ہے، پانی کا بے لگام ہو جانا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے، یہ لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، گویا کہ اپنی حدود سے آگے چلا جانا۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو اگلا لفظ استعمال ہو رہا ہے دراصل میں وہی اس پوری صورت کا موضوع بھی ہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ آثرہ جو استعمال ہو رہا ہے، اس سے اثر لفظ بھی ہے، کسی چیز کا اثر ہو جانا، اسی سے ایثار بھی ہے، قربان کر دینا، اسی سے آثار بھی ہے جسے ہم آثار قدیمہ بولتے ہیں، اور اسی سے لفظ جو اثر آتا ہے، اثر جو ہے وہ صحابی کے عمل کو بھی کہا جاتا ہے، اور اثر کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا بھی۔ تو گویا کہ جس انسان نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یا پھر دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو قربان کر دیا۔ اب یہاں پہ کوئی ایسا جرم نہیں بیان کیا جا رہا کہ جس کا تعلق کافر کی زندگی کے ساتھ ہو، منافق کی زندگی کے ساتھ ہو۔ یہاں پہ جس جرم اور جس خطا کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دنیا کو ترجیح دینا ہے، اور یہ کام مسلمان بھی کرتا ہے اور ایمان والا بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ وہ خطا بیان کی جا رہی ہے یا وہ جرم بیان کیا جا رہا ہے جس سے عام طور پہ انسان گناہ نہیں سمجھتا۔ ہم قتل کو، حرام کو، سود کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، مگر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کو ہم جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ جبکہ اگلی آیت مبارکہ میں یہ آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو جس کو ہم کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے، جس کو ہم کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر بھی جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آثر الحیات الدنیا کیا ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں آمنے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انفرادی سطح میں بھی ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ بھی ہوتا ہے، مختلف حالات اور مقامات میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہوتا ہے۔ دین دنیا ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت انسان کس چیز کو قربان کرتا ہے اور کس چیز کو ترجیح دیتا ہے، اسی کو اثر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ ڈیلی بیسس پہ کہ اگر میں ایسے کاموں میں الجھی ہوئی ہوں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے بچوں کے آنے کا وقت بھی ہے، مگر ساتھ ہی نماز کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اب انسان یہ کہتا ہے کہ بس ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں، 5 منٹ کی 10 منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ 5-10 منٹ جو ہم نکال لیں گے یہ ہمارے پورا سسٹم خراب کر دے گا، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ حالانکہ صرف تھوڑی دیر کی نماز ہوتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، مگر باقی سارے کام جو ہیں وہ جاری رہ دیتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سطح پہ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ بھی ہمارے سامنے جو ہے اس طرح کے معاملے آ جاتے ہیں کہ آپ کس چیز کو آگے کرتے ہیں اور کس چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کرتے ہیں، اور پھر اب جب ہم اپنی نوکریوں کے فیصلے کرتے ہیں، رشتوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دین دنیا ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا حلال میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل سے گزارا ہوگا، حرام میں آسانی ہو جاتی ہے، انسان کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کو یقیناً پیچھے ڈال دے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ یقیناً دنیا کو پیچھے ڈال دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم باقی کو فانی کے مقابلے میں اختیار کرو، یعنی کہ جو چیز باقی رہ جانے والی ہے آخرت، اس کو اختیار کرو، اور جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو نظر انداز کر دیا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم اس کا الٹ کر دیتے ہیں، وہ جو باقی رہنے والی ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جو وقتی معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا خوبصورت مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کو آزمائشوں اور تکالیف کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے۔ جب جبرائیل امین نے جنت کو دیکھا تھا تو کہا تھا اللہ پاک آپ کا تو ہر بندہ اس جگہ پہ آ جائے گا، یہ ہے ہی اتنی خوبصورت جگہ، ہر کوئی اس کو چاہے گا، یہاں پہ آئے گا۔ جب دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو جنت دکھائی گئی تھی تو شدید مشکلات کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ اس کو ڈھانپا گیا تھا، تو پھر جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک اب میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے، یہاں آنا بہت مشکل کام ہے۔ اور جب جہنم کو دکھایا گیا تھا تو وہ بہت آسانیوں میں، بہت آسائشوں میں سے اس کو ڈھانپا گیا تھا۔ تو جب جبرائیل امین نے یہ منظر دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اللہ پاک اتنی خوفناک جگہ کو براہ راست اگر کوئی دیکھے، ہر بندہ بچنے کی کوشش کرے گا، مگر جو آسانیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، تو میرا گمان یہ ہے کہ اب ہر بندہ ہی اس کی طرف لپکے گا۔ اور ایسا ہی معاملہ ہے جو ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے،
جو ایک ایمان والے بندے کا راستہ ہوتا ہے وہ ایک ٹف راستہ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں روحانی آسانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وقتی مشکلات ہوتی ہیں، آگے جا کے اللہ پاک بہت آسانیوں کے معاملے فرما دیتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت مشکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن انسان مشکل کو نہیں لیتا، وہ بے شک حرام کو اختیار کر لے گا، دنیا کو اختیار کر لے گا، مگر اصل چیز کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کسی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی بہت بڑے گناہ کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف دنیا کو ترجیح دینے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اکثر چیزیں جو ہے وہ حلال بنائی ہیں، حرام نہیں بنائی ہیں، مگر حلال چیزوں کو بھی اپنی لمٹ سے آگے جا کے استعمال کرنا جو ہے وہ دراصل میں اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے فن الجحیم ہی الماوا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اب ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ لازمی ہوتا ہے، پرندے کا، جانور کا، اس نے اپنی کوئی ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جہاں اس نے رات گزارنی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کھلے میدان میں بھی سوتا ہے تو اس نے کسی درخت کو متعین کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے نیچے سوتا ہوں یا فلاں باغ میں جا کے سوتا ہوں۔ ایک انسان کے بہت سارے گھر بھی ہوتے ہیں مگر اس نے کسی ایک جگہ کو اپنی رہائش گاہ بنایا ہوتا ہے کہ میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہوں۔ لہٰذا ہر انسان، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں وہ سوچتا ہے کہ یہی میری جائے پناہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اگر کوئی جائے پناہ ہوگی بھی، ان کا کوئی فائنل مقام ہوگا بھی، تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ غور طرف بات یہ ہے کیا کیا اس نے، اس کی خطا کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی جرم ہے نا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح کیوں دی، اللہ کی بات کو، دین کی بات کو پیچھے کیوں رکھا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اگر صرف آیت مبارکہ کے اس حصے کو دیکھیں تو پہلا لفظ استعمال کیا گیا کہ من خافا، کہ وہ شخص جو کہ خوف رکھتا ہے اپنے دل میں۔ من سے مراد وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف یہ خوف، یہ کیفیت جو ہے پہلے دور کے لوگوں میں نہیں ہے، قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جو اپنے اندر اس کیفیت کو رکھتا ہو۔ کیسی کیفیت کو رکھنا؟ خوف کو رکھنا۔ اور خوف کی چیز ہوتی ہے ایسی کیفیت جو کہ آپ کے چہرے سے، آپ کے ظاہر سے بھی جو ہے اس کا اظہار ہو رہا، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ مگر کس چیز کا خوف رکھنا؟ مقام ربہ۔ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ مقام آیا ہے، مقام کا ایک معنی مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے کی جگہ کا ہونا، یعنی کہ اللہ پاک کے سامنے کا خوف ہونا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی جگہ کا خوف ہونا، اور تیسرا یہ کہ اس وقت کا خوف ہونا کہ جس وقت میں یہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر آپ ان تینوں معنی کو دیکھیں تو بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایون دنیا میں بھی، تو ہمیں سب سے زیادہ کس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو فیس کیسے کروں گا، کسی کے ساتھ میں نگاہیں کیسے ملاؤں گا، تو اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ دوسرا خوف کیا ہوتا ہے انسان کو کہ جگہ کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آفس میں میری بےزتی نہیں ہونی چاہیے، میرے اسکول کالج میں میری بےزتی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک؟ تو ہمیں جگہوں کا بھی خوف ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری بڑی عزت والی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہم یہ کہتے ہیں وقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کم سے کم اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، یا عید میں نہ ہو، یا شادی میں کم سے کم اس طرح کی کوئی جو ہے الٹی سیدھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ یا تو ہمیں کسی کو براہ راست فیس کرنا بہت مشکل لگتا ہے، یا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت ہوتی ہیں، وہاں ہم اپنی ذلت نہیں چاہتے ہیں، یا پھر کچھ وقت اور حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں میرے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ برا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیت مبارکہ میں یہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس شخص جو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کو فیس کرنے سے ڈرے گا کہ میں یہ زندگی لے کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے عملوں کا حساب کیسے دوں گا۔ تو یہ جو اللہ پاک کو فیس کرنا ہے، وہ اس بات سے گھبراتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے۔ اور شاید حقیقت اور اصل بھی یہی ہے، اگرچہ کہ انسان کو عذاب کا اور جہنم کا بھی بہت خوف ہوتا ہے، مگر ایک ایمان والے کے دل میں سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو فیس کیسے کروں گا، یہ زندگی لے کے میں اللہ پاک کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر بیٹی سے کوئی ایسی ویسی خطا ہو جائے تو وہ باپ سے نظریں ملانے میں بہت حیا محسوس کرتی ہے، بھائی کو فیس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ علامہ اقبال کی وہ بات بھی جو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک اگر میرا حساب جو ہے وہ آپ نے لینا ہے تو پھر آپ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اگر میرا حساب کتاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لینا ہے تو اللہ نبی کے سامنے میرے عملوں کو ظاہر نہ کرنا، کہ بعض اوقات کسی کو فیس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا۔ یہاں پہ ایک نہن نفس کا معنی آیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، مگر کس چیز سے روکتا رہا؟
ہوا سے روکتا رہا۔ تو ہوا کا کیا معنی ہے؟ ہوا کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا۔ پھر اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے جانور کا اپنے شکار کو کھا کے دوسرے شکار کی طرف مائل ہو جانا، یعنی کہ ایک طرف سے اس کا پیٹ بھر گیا ہے، اب وہ کسی دوسرے کی تلاش میں ہے۔ تیسرا معنی کیا گیا ہوا کا کہ مائل ہونا، اور مائل ہونا حلال چیز کی طرف بھی ہو سکتا ہے، حرام چیز کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کی طرف مائل ہونا۔ اور ہوا کا لفظ جو ہے یہ ہوا کا چلنا، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا چلتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ہوا کہا جاتا ہے۔ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اپنے نفس کو ہوا سے روکتا ہے۔ ہوا ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو بہت اونچے مقام سے نیچے مقام کی طرف لے آتی ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے ارادے، ایسی چاہتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتی ہیں، ایسی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ مانا کہ یہ ہوا کا چلنا بھی ہے، تو ہوا مسلسل چلتی رہتی ہے، ایک فیز آتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا فیز آتا ہے۔ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایک ہوا رکھتا ہے، یعنی کہ ایک چاہت، ایک تمنا، خواہش رکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نہ ملا تو بس کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر جب وہ پوری ہو جاتی ہے وہ بے حقیقت ہو جاتی ہے، پھر کوئی دوسری خواہش ہوتی ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ گویا کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، جیسے ہوا چلتی ہی رہتی ہے، انسان کی خواہشات کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک خواہش جو ہے وہ اس کے اندر آتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح لفظ ہوا سے مفسرین کرام یہ بھی بہت خوبصورت معنی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہوا چلتی رہتی ہے، اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، ایسے انسان کی کوئی ایک خواہش نہیں ہے، کوئی ایک تمنا نہیں ہے، اس کو مال بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، اس کے اندر حب جاہ بھی ہے، اسٹیٹس کی خواہش بھی ہے، سیکشول ڈیزائر بھی اس کے اندر ہے، یعنی کہ خواہش پر خواہش ہے، جذبات کے اوپر جذبات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان جو ہے وہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے، جیسے حدیث پاک ہے، مفہوم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ کہتا نہیں ایک اور ہونی چاہیے، اور لہٰذا آپ نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، خواہشات اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ساری خواہشات حرام ہے؟ میرا کسی چیز کو چاہنا، پسند کرنا، کیا یہ گناہ ہے اور کیا مجھے نہیں چاہنا چاہیے؟ اگر ہم اس آیت مبارکہ کا یہ معنی لیں تو یہ بالکل فطرت کے خلاف بات ہے۔ انسان کو اچھا کھانا اچھا لگتا ہے، انسان کو اچھی زندگی اچھی لگتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نہن نفسہ کا لفظ آیا ہے، بہت خوبصورت معنی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نفس کو کچل دو، مار ڈالو، ختم کر دو، بلکہ کیا جا رہا ہے کہ نہن نفسہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، وہ اس کو کچلتا نہیں ہے، وہ اس کو مارتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ گویا کہ آیت مبارکہ میں سیلف کنٹرول کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ فطری چیزیں ہمارے اندر ہیں، اب ان چیزوں کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، مگر فَأَمَّا مَن طَغَىٰ اس آیت کو ریلیٹ کریں کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا، حلال چیزوں میں بھی، ان کی چاہت میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی مذاہب میں جوگی سنیاسی ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی بچے کوئی نہیں ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، وہ اتنا ہی بڑا پنڈت یا جوگی بن جاتا ہے۔ ہم لوگ عیسائیت میں دیکھتے ہیں، یہودیت میں بھی دیکھتے ہیں، لوگ پادری بن جاتے ہیں، سسٹرز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ بالکل عین فطرت کے خلاف بات ہے۔ ہم ہر نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے نکاح بھی کیے، ان کی اولادیں بھی تھی، ان کا گھر بھی تھا، ان کی تجارتیں بھی تھی، ان کا کام بھی تھا، سب کچھ حلال تھا۔ لہذا شریعت حلال سے نہیں منع کرتی، جائز خواہشات سے نہیں منع کرتی، بس آیت مبارکہ کے ربط کو سمجھنا چاہیے، طغیان نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کی چاہت میں حد سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، خواہشات کو اپنے اندر رکھنا چاہیے، نہ کہ خواہشات کے اندر جو ہے ڈوب جانا چاہیے۔ لہٰذا آیت مبارکہ کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ اب آیت مبارکہ کا جو مزاج بنتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت مزاج ہے، ایک کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے جو انسان نے اپنے آپ کے ساتھ لڑنی ہوتی ہے، اپنے آپ کے اور اپنے اندر کے انسان کے ساتھ لڑنی ہوتی ہے۔ وہ نہن نفسہ سے یہی معنی آتا ہے کہ یہ وہ انسان تھا جو ساری زندگی اس بات کے خوف میں رہتا تھا کہ میں نے کوئی ایسی تمنا یا ایسی خواہش نہیں کرنی ہے جو مجھے میرے اللہ کے سامنے ذلیل کر دے، جو میرے اللہ کے سامنے میری نظروں کو جھکا دے۔
اور پھر اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس جنگ اور اس لڑائی میں کبھی ہم ہار بھی جاتے ہیں، کبھی ہم جیت بھی جاتے ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہارے کتنی مرتبہ، ہم جیتے کتنی مرتبہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ کو اختیار کیا ہے، اس لڑائی کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور اللہ پاک ہماری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، کب کہاں کس طرح میں اپنے آپ کو روکتی رہی ہوں کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا ہے جو میرے اللہ کو ناراض کر دے۔ اس کی بہت چھوٹی سی مثال ایسے ہے کہ شادی آ جاتی ہے، کوئی فنکشن آ جاتا ہے، ایک لباس ایسا ہے کہ جو بہت اٹریکٹیو ہے، بہت خوبصورت ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اس کو پہنوں گی تو بہت اچھی لگوں گی، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ مہذب نہیں ہے، شاید یہ میرے روایات کے مطابق نہیں ہے، وہاں پہ ہم پھر ایسے لباس کو اختیار کر لیتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں اتنی زیادہ خوبصورت نہ لگوں، مگر میں مہذب ضرور لگوں گی، اس کو پہن کے میرے اندر کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی کم سے کم نہیں ہوگی۔ تو انسان اس چیز کو چھوڑ کے جو ہے کم چیز کے اوپر آمادہ آ جاتا ہے، یہی اپنے اندر کے ساتھ ایک لڑائی کرنا ہوتا ہے، اور یہ مختلف مقامات پہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا کے جو نفس کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ نفس کو اپنے پیچھے لگا کے رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو ہے وہ مخالفت نفس کے 3 درجے بھی بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، انسان کا کوئی ایسا عقیدہ، نظریہ یا سوچ نہیں ہونی چاہیے جو کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ٹکرانے والی ہو، یہ ہماری بیس اور بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ متوسط درجہ کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حلال ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے اور جن میں حرام ہونے کا گمان بھی ہوتا ہے، تو انسان صرف اس وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ اگرچہ اس وقت یہ حلال اور جائز بھی ہے، لیکن مگر ہو سکتا ہے کہ یہ کرنے سے آنے والے وقت میں حرام کی طرف چلا جاؤں۔ جیسے کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو چھوٹا موٹا نشہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ تو بہت معمولی نوعیت کا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ نشہ کر کے اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ وہ حرام نشے کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شبہات سے اپنے آپ کو بچانا، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا اس نے گویا کہ اپنے دین کو بچا لیا، اور جو متشابہات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن محرمات یعنی کہ حرام چیزوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو اہل علم جو ہیں وہ اور بھی کھول کے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری نیکیوں میں بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کو بھی گناہ بنا دیتی ہیں۔ مثلا یہ کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مگر اس میں چاہت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں، لوگ چاہیں، لوگ سراہیں، تو گویا کہ وہ میری نیکی کیا بن جاتی ہے؟ دکھاوا بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اندر کسی قسم کی ظلمت اور اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، یعنی کہ میری طبیعت میں شرح صدر نہیں تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے، اور روزہ رکھ کے شاید میری کیفیت جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ لہٰذا وہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دسترخوان لگواتے ہیں، تو سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن ان کے استاد ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں۔ اب ان کا نفس نہیں مان رہا ہوتا کہ میں نے ایک چیز کے لیے روزہ رکھا ہے، اہتمام کیا ہے، اور یہ میرا بہت بڑا عمل ہے، اور مجھے جو میرے استاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں، مگر وہ ان کی بات مان کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب جو ہی وہ کھانا کھاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم جیسے ان کی طبیعت میں انشراح پیدا ہو گیا ہے اور تربیت بڑی ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ وہ جب اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں تو اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ حضرت، جو مجھے اپنے اندر تنگی محسوس ہو رہی تھی وہ مجھے روزہ رکھ کے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ دور نہیں ہو رہی، مگر کھانا کھانے کے ساتھ ہی جو ہے میری طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ تو اس وقت ان کے استاد نے یہ بات کہی تھی کہ دراصل میں تمہارا وہ جو روزہ رکھنا تھا وہ دکھاوے کا تھا، کہ تم اتنے لوگوں میں یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کہ سب لوگ کھا رہے ہیں اور میرا روزہ ہے، تو گویا کہ اس نیکی سے تمہیں وہ فائدہ نہیں ہونا تھا جو کہ تمہیں کھانا کھا کے فائدہ ہونا تھا۔ تو بعض اوقات حلال اور جائز کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا عنصر آ جاتا ہے کہ جو کہ اس کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس ایسا استاد یا ایسا مربی نہیں ہے جو اس کو اس کے نفس کی کمیوں کا اتنی باریکی سے بتا سکے، تو پھر ایسے انسان کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں یا ہماری نیکیوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں تو اللہ پاک استغفار سے ان کمیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔
پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیچھے جہنم کو ٹھکانہ کہا گیا تھا، یہاں پہ جنت کو ٹھکانہ کہا گیا ہے۔ اور جہنم کو ٹھکانہ کیوں کہا گیا تھا، اس کی خطا کیا تھی، غلطی کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا تھا۔ اور یہاں پہ جن لوگوں کا ٹھکانہ جنت کہا گیا ہے، ان کی نیکی کیا ہے؟ یہاں پہ تو کسی خاص نیکی کا ذکر نہیں ہے، کسی حلال کا، کسی نماز کا، کسی حج روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کہا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر بس اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ یقیناً یہ وہی انسان ہوگا کہ جو گناہ کرتا ہے تبھی اس کو ندامت ہوتی ہے، تبھی اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ دو کیفیات ہی تو یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کو ترجیح دینا بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بھی جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہماری کیفیات یا ہمارے ارادے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جنہیں عام انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم اس بات کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں نے کس کام کو ترجیح دی ہے، میری زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں، ہم اسے کوئی خاص بات نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی گناہ کے بعد جو ندامت یا خیال آتا ہے، ہم اسے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی سی بات ہے کہ انسان کوئی بھی غلط کام کر کے گلٹی ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ معاملے اللہ کے ہاں بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ انہی کے اوپر جنت اور جہنموں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان آیت مبارکہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ایک طرح کا یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کن چیزوں کو بہت اہمیت دیتی ہوں، میری زندگی کی پرائرٹیز آخر کیا ہیں، اور کیا میرے اندر یہ خوف کی کیفیت ہے؟ کیا کبھی مجھے زندگی میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں اللہ پاک کو فیس کیسے کروں گی؟ یہ وہ ہماری ملاقات ہے جو ایک نہ ایک دن ہر انسان کے اپنے اللہ کے ساتھ ہونی ہے۔ اس پہلی ملاقات کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یا اس دن کے لیے میری کیا سوچ ہے؟ یہ یہاں پہ کوسچن مارک کریں، اور ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، کیونکہ ہم نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ رٹنا نہیں ہے، تفسیر کو صرف ہمیں اپنے ذہنوں میں لے کر نہیں آنا، کاغذ کے اوپر منتقل نہیں کرنا، بلکہ اس قرآن کو ہم نے اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بہت بڑا سوال چھوڑ کر جاتی ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ پہلی بات اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوال کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہیں اس دن کی کوئی فکر تھی، اور اس دن کے لیے وہ کوئی تیاری کرنا چاہتے تھے، مگر وہ محض دل لگی کے لیے آپ علیہ السلام تو یہ سوالات کرتے تھے۔ اور اللہ پاک ان کے سوالات کا جواب کیا دیتے ہیں؟ فیما انت من ذکرہا، کہ نبی آپ کو اس کے علم سے کیا غرض ہے؟ یعنی کہ نبیوں کو جو ہے قیامت کی ڈیٹیں نہیں بتائی جاتی کہ وہ فلاں دن آئے گا، فلاں وقت میں آئے گا، بلکہ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس دن کی تیاری کا بتاتے ہیں اور اس دن سے نجات حاصل کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، وہ وقت بتانے کے لیے نہیں آتے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ الی ربک منتہاہا، کہ اس دن کی انتہا جو ہے، اس کا آخری وقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، نبی آپ علیہ السلام کا ٹارگٹ اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس دن کے بارے میں اس شخص کو ڈرائیں کہ جس کے اندر خشیت ہو، یعنی آپ نے کس کو ڈرانا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس دن سے بچانا چاہتا ہے اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ نبی آپ کا کام صرف ان کو ڈرانا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ سے بات کو واضح کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ آنے والا ہے، اور سننے والوں میں کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عنہ نے فوراً جو نبی علیہ السلام سے سوال کیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی، ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب یہ تھا کہ سنانے والے نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ ایک بہت بڑے آزمائش اور فتنہ آنے والا ہے، بجائے یہ پوچھنے کے کہ اللہ کے نبی وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح کا ہوگا، حضرت انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات پوچھی کہ نبی بس یہ بتائیں کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ جیسے ایک استاد یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے، تو ایک بچہ یہ سوال کرے گا کہ میڈم آپ نے کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، کس طرح لیں گی، اور ایک بچہ یہ سوال کرے گا کہ میڈم اس ٹیسٹ میں آپ نے کیا کچھ لینا ہے۔ تو گویا کہ سننے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ بات کو لیتا کس طریقے سے ہے۔ جو لوگ اہل نظر ہوتے ہیں، اہل بصیرت ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کیسے قیامت آئے گی۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دن میں میرے اعمال کیا ہوں گے، میں نے اس دن کی تیاری کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔
جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بہت اہم حدیث پاک ہے اور اس میں بہت زیادہ نکات جو ہیں وہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام آخری زمانے کے حالات کو بیان فرماتے تھے اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی ان حالات میں ہم کیا کریں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کاموں کو جاری رکھنا، یہاں تک کہ اگر تم ایک پودا لگا رہے ہو تو اپنے پودے کو تم لگا لینا۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی پودا بھی لگا رہے ہو تو اس کو لگاتے رہنا، تو پودا تو کوئی ایک دو دنوں میں نہیں بڑھتا ہے، اس کو تو سالوں سال کے بعد کی محنت کے بعد وہ ایک درخت بنتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اتنے لانگ ٹرم کام بھی ہوں تو تم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنے عملوں کو جاری رکھنا ہے۔ لہٰذا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لاسٹ سینچری میں ہیں یا آنے والے حالات اس طرح کے ہیں یا اس طرح کے ہیں، ہمیں حالات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کے لیے محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، مگر عوام الناس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز کو فوکس نہیں کرتے، اصل معاملے کو چھوڑ کے وہ ان تحقیقات میں پڑھتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے اور آنے والے وقت میں یہ بات کیسے ہوگی اور وہ بات کیسے ہوگی۔ لہٰذا اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ قیامت میں الساعہ کا لفظ جو آیا ہے وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، اور الف لام جو ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو معرفہ اور کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ 40 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو وہ ایسے آئے گی کہ وہ بڑے عظیم و شان طریقے سے آئے گی۔ لہٰذا تم اس دن اور اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نہ تو ہمیں قیامت کا وقت بتاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ پاک انسان کی موت کا وقت اور تاریخ اس کو بتاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب تک جو چیز آپ سے چھپی رہتی ہے تو آپ آخری وقت تک جو ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ایفرٹ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے نہ بتانے میں اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ میں جاتا ہے یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس دن وہ دیکھ ہی لیں گے کہ وہ قیامت آ چکی ہے تو پھر ان کو ایسا لگے گا کہ ہم دنیا میں بس گویا کہ ایک صبح کا حصہ رہے ہیں یا شام کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ بعض اہل علم جو ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں بڑی خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہوتی ہے، ہم صبح کر رہے ہیں اور شام کر رہے ہیں، صبح آتی ہے چلی جاتی ہے، شام آتی ہے چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اور انسان کے سامنے بھی فوکس کیا ہوتا ہے کہ کل صبح میں نے کیا کرنا ہے یا آج شام میں نے کیا کرنا ہے۔ جب وہ بہت بڑا منظر دیکھے گا اور اس دنیا کی تباہی اور ڈیزاسٹر کو دیکھے گا تو انسان کو کیا لگے گا، یہ جو میں پیچھے 60-70 سال کی یہ جتنی بھی زندگی گزار کر آیا ہوں وہ کیا ہے؟ لگے گا کہ بس کچھ ایک صبح ہے یا پھر شام کا کچھ حصہ ہے۔ گویا کہ یہ صبح و شام ہی انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور گویا کہ ہم اپنی صبح و شامیں نہیں گزار رہے ہوتے، ہم گویا کہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔